الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ تفسیری فائدے اور کچھ حدیثیں بڑی پیاری پیاری آپ کو سنانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں منتظمین کو جنہوں نے بڑی محبت سے اتنا بڑا جلسہ سجایا۔ جس طرح قاری صاحب فرما رہے تھے لاہور کی کوئی دیوار نہیں چھوڑی، حالانکہ مجھے پتا چلا کہ اشتہاروں پر تصویریں تک چھاپی گئیں جس کو میں پسند نہیں کرتا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے جو بھی انتظام ہو سکا کیا، اتنے قمقمے لگائے، پھول لگائے۔ اللہ تعالی ان سب کے مقدر کو سجائے، اور جتنے حضرات و خواتین تشریف لائے اللہ سب کو ایک ایک سیکنڈ پر، ایک ایک قدم پر بے پناہ نیکیاں عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں امیر وہ ہے جس کے پاس کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے۔
لوگ کہتے ہیں امیر وہ ہے جو نوٹوں میں کھیلتا ہے، جس کے پاس چاندی سونے کے برتن ہیں، قالین ہیں، آسائشیں ہیں، سہولتیں ہیں، مگر جب وہ مرتا ہے کار گیرج میں کھڑی ہے، کپڑے الماریوں میں لٹکے ہیں، دولت بینک میں یا تجوری میں رکھی ہے، مشینیں فیکٹری اپنی جگہ ہے، وہ جب قبر میں جا رہا ہے کچھ بھی ساتھ نہیں جا رہا، تو وہ امیر کہاں کا ہے؟ وہ کیسا امیر ہے کہ اس کا کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں جا رہا؟ پتہ نہیں کفن گھر والوں نے خریدا ہے یا خیراتی ادارے سے آیا ہے۔ وہ کہاں کا امیر؟ ارے امیر تو وہ ہے جس کے سینے میں نبی کی محبت کی شمع جل رہی ہے۔ وہ جب تک جیا نبی کے نام کے نعرے لگاتا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چومتا رہا، ان کا میلاد مناتا رہا۔ جب قبر میں گیا تو یہ دولت چھوڑ کے نہیں گیا، ساتھ لے کر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ شوق سے نعرہ لگانا، نعرہ میری شان میں نہیں لگے گا، جب بھی لگے گا ایمان کی بات پر لگے گا، جب لگے تو ایسا نعرہ لگے پتہ چلے مسلمان بیٹھے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، توجہ۔ میں پوچھتا ہوں، قبر میں فرشتے آ کے یہ نہیں پوچھتے کہ تم کون سی زبان بولتے تھے، یہ نہیں پوچھتے کہاں رہتے تھے، یہ نہیں پوچھتے کیا کرتے تھے، یہ نہیں پوچھتے لمبے تھے یا ٹھگنے تھے، گورے تھے یا کالے تھے، موٹے تھے یا دبلے تھے، پڑھے لکھے تھے یا ان پڑھ تھے۔ پوچھتے ہیں تو صرف ایک بات، یہ بتاؤ نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ پتا چلا مومن کی زندگی اس کے نبی سے تعلق کا نام ہے۔ جس کا تعلق نبی سے جڑا ہوا ہے وہ مرتا نہیں۔ سن لو یہ جملہ یاد کر لینا، جس کا تعلق نبی سے جڑا ہوا نہیں وہ بازار میں چلتا ہوا بھی مردہ ہے، اور جس کا تعلق نبی سے جڑا ہوا ہے وہ مزار میں سویا ہوا بھی زندہ ہے۔ اللہ یا رسول، توجہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہزاروں کا مجمع ہے، ڈاکٹر، انجینئر، بیرسٹر، پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے۔ میں اگر ان سے کہوں کہ مجھے بتاؤ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب بغداد میں تشریف لائے تھے، اس وقت بغداد کے حکمران خلیفہ بادشاہ کا نام کیا تھا؟ مشکل سے ہی کوئی بتائے گا۔ کوئی کہے گا ٹھیک ہے میں کتاب دیکھوں گا، انسائکلوپیڈیا دیکھوں گا، سن نکالوں گا کہ 900 سال پہلے بغداد کا حکمران کون تھا۔ ہزاروں کا مجمع ہے، کوئی جانتا نہیں، مگر بچے کو غوث پاک کا نام لوگے وہ پہچانتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بادشاہ سروں پہ حکومت کرنے والے تھے، غوث پاک کی حکومت دل پر تھی۔ سروں کے بادشاہ نام مٹ جاتا ہے، مگر جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں ان کا نام مٹتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو حکومت نبی کی غلامی میں ملی ہے، اور جو نبی کا غلام ہو جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں دور کیوں جاؤں، میں مثال آپ کو بغداد یا عراق کی بعد میں دوں، آپ کے شہر لاہور کی بات کرتا ہوں۔ دریائے راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ آج بھی ہے۔
ابو المظفر نور الدین محمد جہانگیر، وہ جہانگیر کے معنی جس نے پورے جہان کو پکڑا ہوا، ہندوستان کا مغل بادشاہ، جہان کو پکڑنے والا، کتنا عالی شان مقبرہ، بڑا قیمتی پتھر لگا ہوا ہے، قبر کا جو تعویذ بنا ہے اس میں جو نگینے جڑے ہیں، آج وہ نگینے اس طرح نہیں ملتے، جڑنے والے نہیں ملتے، مگر کوئی وہاں جاتا نہیں۔ صبح وہاں پر دو کھلتا ہے، 4-5 گھنٹے کے بعد بند ہو جاتا ہے، ٹکٹ لگتی ہے۔ کبھی کوئی آیا دیکھ کے تھوڑا سا عمارت گھوم کے چلا گیا، گیا بھی تو کوئی تفریح کے لیے گیا، کسی نے فاتحہ پڑھتے ہوئے وہاں کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ جہانگیر جو اپنے وقت میں بڑا بادشاہ تھا، آج اس کی قبر کو دیکھنے والا کوئی نہیں، مگر راوی پار کر کے بھاٹی گیٹ آ جاؤ، وہاں نبی کا ایک شہزادہ سو رہا ہے جسے دنیا داتا گنج بخش کہتی ہے۔ رات کے 2 بجے ہو، سڑک پہ چلنے والا کوئی نہیں ملے گا، داتا کا دربار بھرا ملے گا۔ یہ بات کیوں کی ہے میں نے؟ نبی سے تعلق کی بات کی۔ کیا بات کی؟ نبی سے، اونچی کہیے گا۔ اب نبی سے تعلق کہتے کس کو ہے؟ کلمہ تو ہم سب پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون انکار کرے گا؟ سب کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، نام بھی مسلمانوں والے، ہو سکتا ہے چہرہ لباس بھی مسلمانوں والا، مگر نبی سے تعلق ہے کس کا؟ بات بہت لمبی ہو جائے گی، اگر میں ایمان پر گفتگو کروں گا بہت بات لمبی ہو جائے گی، مگر تھوڑی سی بات آپ کو سمجھانی ہے۔ حضرت عثمان غنی مکہ میں ہیں، میرے نبی پاک حدیبیہ میں ہیں۔ تاریخ کا مشہور واقعہ، تعلق کی بات سمجھانی ہے، اگر ایک نے بھی یاد کر لی خلیل ملک کا کام ہو گیا۔ توجہ سے سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ احرام پہنا ہوا ہے، حدیبیہ میں ہے۔ یہ حدیبیہ کہاں ہے؟ جدہ سے جب مکہ جائیں، جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے، اس کے بائیں جانب کا میدان حدیبیہ کا علاقہ، وہاں ایک کنواں تھا، کسی زمانے میں ہوگا، ختم ہو گیا، سوکھ گیا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے، 1500 صحابہ ساتھ ہے۔ حضرت عثمان گئے مکہ میں افواہ اڑ گئی تھی کہ مسلمان لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان کو بھیجا گیا، جاؤ ان کو بتاؤ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، دیکھو احرام پہنے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، ہم تلواریں لے کر نہیں آئے۔ حضرت عثمان بات کرنے گئے، صحابہ کے منہ سے نکلا، عثمان بڑے خوش نصیب ہیں، وہ تو مکہ میں چلے گئے، وہ کعبے کا طواف کر لیں گے، ہم تو ابھی تک جا نہیں سکے، اندر نہیں گئے، وہ خوش نصیب ہے۔ نبی پاک نے یہ جملہ سن کے فرمایا، عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا، عثمان ہمارے بغیر طواف۔ اونچی سمجھنے کے لیے بات کروں، کوئی مجھے پیر بنا لے، میں پیر نہیں ہوں لیکن کوئی بنا لے اور وہ کہلائے مرید، تو میں کہوں یہ میرا مرید میری مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرے گا، اور وہ کر لے تو میری بات کچی پڑے گی یا نہیں؟ اونچی کہیں گے ان کو خام خواہ خوش فہمی ہے، مرید کے لیے کہہ رہا ہے، مرید کرے گا نہیں تو مرید تو کر رہا ہے، پیر صاحب پتہ نہیں کیا کس خیال میں ہے، کس خواب میں ہے، مرید تو ان کی سنتا ہی نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے، کوئی اچھی طرح کہے بری طرح کہے گا دیکھو پیر صاحب کو نے جو دعویٰ کیا وہ غلط۔ حضور فرما رہے عثمان ہمارے بغیر کعبے کا طواف۔ تعلق سمجھانا ہے، دھیان میں رکھنا تعلق۔ ادھر مکے والوں نے کہا اے عثمان افواہ اڑ چکی ہے، لوگوں کو پتا لگ گیا تم آئے ہو، یہاں افواہ اڑ چکی ہے، تم لڑنے آئے ہو۔ تم لڑنے نہیں آئے، ہم نے مان لیا، احرام باندھ کے آئے ہو، مان لیا،
طواف کے لیے آئے ہو, عمرے کے لیے آئے ہو, مان لیا, مگر کسی شرارتی نے شرارت کر دی, ایسے ہی لڑائی ہو جائے گی. تو ہمارا مشورہ یہ کہ اس سال واپس چلے جاؤ, پھر کچھ عرصے کے بعد تم دوبارہ عمرے کے لیے آنا, ہم تمہیں آنے دیں گے. اس وقت ہم مسلمانوں کو آنے دے سکتے نہیں, لیکن تم تو آ گئے ہو, مکے میں داخل ہو گئے ہو, احرام بھی باندھا ہوا ہے, تم طواف کر لو, عمرہ کر لو, تمہیں اجازت. حضرت عثمان یہ نہیں کرتے کہ مجھے تو موقع ملا جلدی سے کروں, نیک کام ہے, کعبے کا طواف کوئی بری بات تو نہیں ہے, لازمی. لیکن حضرت عثمان کہتے ہیں سنو, عثمان اپنے نبی کے بغیر کعبے کا طواف نہیں کرے گا. نہیں سمجھ آئی بات؟ جو میرے آقا نے کہا وہی حضرت عثمان نے کہا یا نہیں کہا؟ اونچی, یہ کیا ہے؟ اونچی بات کڑوی کروں گا, آپ کو تعلق ہے؟ سوچ کے ہاتھ اٹھانا, سوچ کے اٹھانا. یہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے سب کے چہروں پہ داڑیاں ہیں, کیا یہ سب نماز پڑھتے ہیں؟ سوچنا, یہ تعلق کی بات ہے. ارے جب محبت ہو جائے تو محب کو سوچنا نہیں پڑتا, وہ تو محبوب کی اداؤں کو اپنے لیے فرض سمجھتا ہے. اس کے لیے دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہوا کرے, محبوب ناراض نہ ہو. ارے اگر لیلا کی محبت میں وہ قیس دیوانہ ہو کر مجنوں کہلاتا ہے, ہم تو نبی کے دیوانے بن کر اللہ کے پیارے بن سکتے ہیں. مگر ہمیں تو فکر ہے تو یہ کہ دنیا ہاتھ سے نہ نکل جائے, رشتے ناتے نہ ٹوٹ جائے, کہیں کاروبار میں فرق نہ آ جائے. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج صدیق اکبر کا نام کیوں مشہور ہے؟ آج فاروق اعظم کا نام کیوں عزت سے لیا جاتا ہے؟ آج غوث اعظم کو دنیا کیوں یاد کرتی ہے؟ انہوں نے کسی اور رشتے کی پرواہ نہیں کی, پرواہ کی تو صرف اتنی کہ نبی سے تعلق میں فرق نہ آئے. بس یہی پیغام آج دینا ہے آپ کو. آپ کو تعلق کی باتیں سنانی ہیں. جو نبی سے محبت کرتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور کتنی شان والا نبی ہے. میرے نبی جیسا کوئی نبی. اونچی. آئیے, یہ تھی تمہید. اب سنیں, آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے, جتنے باپ بن گئے ان کو مبارک, جتنے نہیں بنے اللہ بنائے. بچہ پیدا ہوا, لڑکا لڑکی, چھوٹا سا بچہ 5 پاؤنڈ کا, 6 پاؤنڈ کا. کسی کے ہاں زیادہ ہو جائے مجھے کوئی اعتراض, کسی کے ہاں 8 پاؤنڈ کا ہو جائے گا میں مقدمہ نہیں کروں گا. ویسے ہی آپ کی ہاں عدالتوں کا جو حال ہو گیا وہ آپ کو پتا ہے. وہ بچہ چھوٹے چھوٹے, ہاتھ پاؤں نرم و نازک, پھول کی طرح. پھر اس میں بدن میں تھوڑی تھوڑی قوت آنے لگتی ہے. وہ رینگنا, جس کو گھسٹنا کہتے ہیں, کرالنگ کرتا ہے. پھر وہ کھڑا ہوتا ہے, چلنے لگتا ہے. پھر وہ اس کے جسم کو مضبوطی آتی جاتی ہے. وہ اٹھتے اٹھتے قد اٹھا 3 فٹ, 4 فٹ, 5 فٹ, 6 فٹ تک چلا گیا. زیادہ ہو جائے تو بھی مجھے کوئی اعتراض, میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا زیادہ ہو جائے. ایک جگہ آ کے ٹھہر جائے گا. اب قد بڑھتا نہیں, رک گیا. جسم میں ایک قوت آئی, کہتے ہو کیا گھبرو جوان ہے, ویل بلٹ, دیکھو اس کی کاٹھی کتنی مضبوط ہے, کیسا جوان ہے, شیر جوان ہے. پھر ڈھلنا شروع ہوا, کالے بال سفید ہونے لگے, جھڑنے لگے, رنکل جھریاں پڑنے لگی. وہی جوان بوڑھا نظر آنے لگا. اب جسم تو اتنا ہی ہے مگر قوت برائے نام رہ گئی. لاٹھی ٹیکنے لگا. دیکھنے والے نے کہا کیا اٹھان تھی, اور اب دیکھ لو زوال آ گیا. لوگوں کی زبان پر جملہ آ گیا, ہر کمالے راہ زوالے, ہر کمال کو زوال ہے. جو بھی جائے گا آگے پھر نیچے آئے گا. اچھا جی, پودا لگا, نرم و نازک سی کومپل ہے, نکلی, بڑھتے 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 تنا بن گئی, تناور درخت بن گئی, ایک جگہ جا کے رک گئی. اب پتے جھڑتے ہیں, نئے آتے ہیں. اس درخت پر بھی بڑھاپا آنا شروع ہو گیا. آپ کہتے ہیں 100 سال پرانا درخت, 200 سال پرانا درخت, بوڑھا درخت, ہر کمال
والے راز والے. اگر میں اسی طرح مثالیں دیتا رہوں, لوگ کہیں گے مولانا صاحب بچے کو بھی خدا نے بنایا, درخت کو بھی خدا نے بنایا. اللہ جس چیز کو بناتا ہے اس پر پہلے کمال آتا ہے پھر زوال آ جاتا ہے. تو کیا رب نے ساری چیزیں ایسی بنائی جن پر زوال آ جاتا ہے؟ کسی کو اعتراض ہو سکتا تھا کہ جو بھی بنایا جاتا ہے کمال کے بعد زوال آ جاتا ہے. ارے کوئی ایک مثال تو ایسی ہوتی جس پر کمال ہی کمال آئے, زوال کا تصور ہی نہ ہو, ورنہ پھر اللہ کی مخلوق, اللہ کی خلقت, اللہ تعالی کی تخلیق کے بارے میں اعتراض ہو سکتا تھا. اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا اور فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوب ہر کمال پر زوال آتا ہے مگر تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا. اللہ اکبر. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ آج بھی زندہ ہیں, دنیاوی حقیقی جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں. اگر کہو کہ مر گئے تو اللہ کا وعدہ ہے ہر آنے والا لمحہ گزرے سے بہتر ہوگا. تو اگر کہو مر گئے تو پھر بہتری کہاں سے؟ ارے مر گئے کہنے والے مرے ہیں, نبی زندہ ہے. اگر میرا موضوع حیات النبی ہو تو میں آپ کو اس پر دلیلیں دوں. جو ان کو مردہ کہتے ہیں وہ خود مردہ ہیں, انہوں نے نبی کی زندگی کو جانا نہیں. ارے قرآن کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو, سوچو بھی نہیں تو جن کا کلمہ پڑھنے والوں کی یہ شان ہے اس نبی کی کتنی شان ہوگی. توجہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دعوے کی دلیل بن کر آئے. دلیل کمزور ہو دعوے پر اثر پڑتا ہے. اگر نبی میں کوئی نقص ہوتا تو اللہ کی ذات پر اعتراض ہوتا. اللہ بے عیب ہے خود سے, اس نے اپنے حبیب کو بے عیب بنایا اور دنیا کو اعلان کیا یا ایھا الناس, اے لوگو, اے بنی نو انسان, آل مینکائنڈ. قرآن میں دو طرح کی آیتیں, ایک یا ایھا الذین آمنو, ایک یا ایھا الناس. یا ایھا الذین آمنو والی آیتیں ایمان والوں کے لیے, یا ایھا الناس تمام انسانوں کو اللہ فرما رہا ہے قد جاءکم, البتہ تحقیق بے شک آ گیا تمہارے پاس برہان. یہ لفظ آپ بھی کہیں گے, مجھے سب کی آواز چاہیے. لفظ برہان اگر ترجمہ میں اپنی طرف سے کروں تو لوگ کہیں گے جی آپ نے ترجمہ کیا ہے, آپ کو ساری دنیا نہیں مانتی, آپ کے مخالف بھی ہیں, آپ پر اعتراض کرنے والے بھی ہیں. تو ہو سکتا ہے میں ترجمہ کروں تو کسی کو اعتراض ہو. میں اس برہان کا ترجمہ خود قرآن سے پوچھتا ہوں. برہان کے معنی روشن دلیل. کیا معنی؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن میں ہے یہود و نصارہ نے کیا کہا کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا. لن يدخل الجنت الا کانو ہودن او نصارا. اللہ فرماتا ہے تلک امانیہم, یہ ان کا گمان ہے. قل ہاتو برہانکم, ان سے کہو اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ. برہان کے معنی کیا ہوئے؟ اونچی روشن دلیل, وہ دلیل جس کو توڑا نہ جا سکے. قرآن سے پتا چلا برہان کے معنی کیا ہے؟ دلیل. اللہ فرماتا ہے لوگوں تمہارے رب کی طرف
سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی. وہ دلیل کیا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے ناموں پر، اللہ کے کاموں پر دلیل بن کر آئے. سنو، اللہ کی ذات دعویٰ، نبی کی ذات دلیل. اللہ کی ذات دعویٰ ہے، لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے. اب اس کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں گا، بہت زیادہ نہیں، کیونکہ میں نے جو باتیں سنانی ہے وہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا. پوری تقریر کروں یہ والی جو شروع کی ہے 4 گھنٹے میں پوری ہو. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں. اللہ کی ذات دعویٰ اور نبی کی ذات بھولیں گے تو نہیں؟ یہ یہاں پر بہت ساری مشینیں رکھی ہوئی ہیں. مشین بنانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ انجینئر. کیا کہتے ہیں؟ انجینئر، کاریگر، مستری آپ کی زبان میں. کوئی صاحب آ جائیں اور کہیں کہ میں بہت بڑا انجینئر ہوں، یہ ہو گیا دعویٰ. آپ کہیں گے دلیل لاؤ، وہ کہے گا یہ مشین دیکھو میں نے بنائی ہے، یہ میرے دعوے پر دلیل. آپ اس مشین کو دیکھیں، اس مشین میں نقص ہو، خرابی ہو، اس کی کارکردگی سروس اچھی نہ ہو تو آپ اس کو اچھا انجینئر مانیں گے؟ اونچی آپ کہیں گے تو نے دلیل میں جو مشین پیش کی ہے اس میں تو نقص ہے، اور نقص کی وجہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ تو بہت اچھا انجینئر نہیں ہے. اگر تیری مشین بے عیب ہوتی ہم تجھے اچھا انجینئر مانتے. بلا تشبیہ، بلا تشبیہ. بات صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو کہا اللہ کی ذات دعویٰ، نبی کی ذات دلیل. اب سنو، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے حبیب کو دلیل بنا کر بھیجا اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے ناموں، اپنے کاموں پر. تم میرے حبیب کو دیکھ لو، ان کی صورت دیکھ لو، ان کی سیرت دیکھ لو، ان کا جمال دیکھو، ان کا کمال دیکھو، ان کا علم دیکھو، ان کا حلم دیکھو، ان کی شجاعت دیکھو، ان کی صداقت دیکھو، ان کی تمام خوبیاں دیکھو اور دیکھ کر اندازہ کر لو ارے جس کی دلیل ایسی ہے اس کا دعویٰ کیسا ہوگا. توجہ توجہ، میں نے ایک لطیفہ سنانا ہے، سنیں گے؟ مسئلہ سمجھانا ہے. لطیفہ پہلے بھی آپ کو سنایا ہوگا لیکن اس موقع پر ضرور سنانا ہے. جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لو اور جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ ذہنوں میں تازہ کر لو. ایک علاقے میں آئینہ جس میں آپ چہرہ دیکھتے ہو نیا نیا آیا تھا. وہاں اس سے پہلے یہ شیشہ آئینہ جس میں آپ چہرہ دیکھتے ہو وہ اس سے پہلے وہاں نہیں تھا. دکان والے نے لیا، لگا لیا. اس علاقے میں ایک سکھ رہتا تھا. سکھ جانتے ہیں؟ آپ نہیں جانیں گے تو اور کون جانے گا؟ اچھی طرح جانتے ہیں. سکھ رہتا تھا، اس کی عمر ہو گئی تھی 60 برس. 30 برس پہلے اس کا باپ 60 سال کی عمر میں مرا تھا. اس وقت یہ 30 سال کا تھا، باپ کی عمر 60 سال کی تھی. اب یہ خود 60 سال کا ہو گیا، باپ جیسا لگتا تھا. بیٹا باپ کی شباہت رکھتا ہے، باپ جیسا لگتا ہے. اس نے کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا. دکان سے گزرا تو اس کو نظر آیا چہرہ. اس نے آئینہ دیکھا نہیں تھا، اس کو باپ سمجھ گیا. کہنے لگا یہ تو میرا کون ہے. جب دیکھا سامنے، اب اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، ادھر ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کہنے لگے بوڑھا بہت ہو گیا ہے اس لیے آواز ختم ہو گئی ہے، بولتا ہے. ادھر سے یہ سلوٹ کرے، ادھر سے اس کا سلوٹ نظر آئے کہ لے بھائی سن بھی رہا. وہ جو لگا ہوا دکاندار نے دیکھا کہ شاید اس سکھ کے 12 بج گئے، یہ آئینے سے باتیں کر رہا ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ میرا باپ ہے. اس نے کہا اچھا اگر تیرا باپ ہے تو گھر لے جا. کہنے لگا مل سکتا ہے؟ اس نے کہا نکال 50 روپے. کہنے لگا باپ کے لیے 100 لے لے. وہ سکھ تھا، دے گیا. آپ تو اتنے بھی نہیں دو گے. غیروں کے لیے بہت خرچ کرتے ہو، ماں باپ پر خرچ کرنا اب اچھا نہیں لگتا. وہ باپ ہے، وہ ماں ہے جو بچے کے لیے تن من دھن لٹا دیتے.
بچہ بیمار ہو جائے اپنا آرام بھول جاتے ہیں، قرض لینا پڑے، اپنے آپ کو گروی رکھنا پڑے، بچے کا علاج کرتے ہیں، مگر وہ بچہ بڑا ہو جائے تو باپ ماں کو پیسے کی ضرورت ہو، وہ کہتا ہے جی میرے بچوں کو ضرورت ہے، آپ کو کہاں سے دوں؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اونچی؟ تم اگر ساری کمائی ماں باپ پہ خرچ کر لو، ان کا حق ادا کر سکتے؟ اپنے بچوں پہ ضرور خرچ کرو، مگر ماں باپ سے کبھی ہاتھ روکنا نہیں۔ پیغام دے رہا ہوں۔ لیجئے جی، اس نے پیسے دیے، گھر میں لے آیا، اس کو آئینے کو، شیشے کو لا کر الماری میں رکھا۔ اس کو ڈر تھا 30 سال پہلے یہ چلا گیا تھا، دوبارہ نہ چلا جائے، الماری میں بند کیا، چابی لگا دی۔ چابی بھی اپنی ویسٹ کوٹ، جس کو آپ واسکٹ کہتے ہیں نا، اس کی اندر کی جیب میں، بڑے سینے کے پاس۔ روزانہ صبح الماری کھولے، اس کو سلوٹ کرے، حال چال پوچھے، دروازہ بند کر کے جائے، شام کو آئے، پہلے اس سے سلوٹ کرے، پھر کچھ کھائے پیے۔ بیوی کو پڑ گیا شک۔ بیوی کو کیا پڑ گیا؟ اونچی؟ جہاں شک آ جائے وہاں زندگی رہتی۔ یہ میاں بیوی میں شک آ جائے تو زندگی تباہ ہو جاتی، خام خواہ شک کر لیتے اور اس شک پر اپنی زندگی برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی بچائے، مرد ایسی حرکتیں نہ کریں نا کہ شک کریں وہ، اور ان کو بھی چاہیے کہ خام خواہ شک میں پڑیں نہیں۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ توڑنا یا اس کے لیے کچھ کوشش کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بیوی کو شک پڑ گیا کہ یہ صبح صبح مسکرا کر کس سے باتیں کرتا ہے، شام کو آتا ہے بڑا مسکرا کے باتیں کرتا ہے، آخر اس الماری میں ہے کیا؟ بیوی کو جیب سے چیز نکالنے میں جتنی مہارت ہے کسی اور کو، مجھے نہیں پتا آپ کی بیویوں کا حال، میں تو دوسروں کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بیویاں تو بہت اچھی ہوں گی ماشاءاللہ، بڑی ماہر ہوتی ہیں۔ اس نے طریقے سے چابی غائب کر لی، یہ گیا دکان پہ، اس نے الماری کھولی، خدا کی قدرت، اس عورت نے بھی پہلے آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے جب دیکھا، اس کو جوان عورت نظر آئی، کہنے لگی اوہو یہ تو میری سوکن لایا ہوا ہے۔ میں بھی کہوں روزانہ صبح و شام آخر ہوتا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ لیجئے جناب، اس نے سر پہ باندھا کپڑا، بستر پر لیٹ گئی، روزانہ گھر کی صفائی، کام کاج، کھانا پکانا کرتی تھی، آج سب بھول کے لیٹ گئی۔ شام کو وہ آتا تھا، اس کا استقبال کرتی تھی، آج بات ہی نہیں کر رہی۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے، نہ چائے نہ ٹھنڈا؟ اس نے کہا اسی سے مانگ، وہ جس کو الماری میں بند کیا نا اسی سے مانگو۔ اس نے کہا وہ تو میرا باپ ہے۔ کہنے لگی اچھا یہ دیکھ چابی، میں نے دیکھ لیا تو میری سوکن لایا ہے۔ اس نے کہا وہ میرا باپ ہے۔ اس نے کہا اچھا سوکن کو باپ کہتا ہے، میں اتنی بولی نہیں۔ دونوں میں لڑائی، وہ کہہ رہا ہے باپ ہے، وہ کہہ رہی سوکن۔ پڑوس میں ایک عورت تھی 80-90 سال کی بڑھیا، اس نے آگے سے اپنی گلی اپنی کھڑکی سے جھانکا، اور تم تو کبھی لڑے نہیں تھے، آج کیا ہو گیا؟ عورت کو دوسری عورت ملی، وہ اور شیر ہو گئی، کہنے لگی اماں اس نے دوسری کر لی ہے۔ اس نے کہا کہاں؟ اس نے کہا آ تجھے دکھاؤں۔ لاٹھی ٹیکتی وہ بڑھیا آئی، اس نے بھی پہلے آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو بڑھیا نظر آئی، کہنے لگی وہ سکھا کرنی سیدھے کسے جوان نال کردا، یہ تو بڑھیا ہے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، تو نے کس سے شادی کر لی؟ لو جی، وہ کہے باپ ہے، وہ کہے سوکن ہے، وہ کہے بوڑھی، محلہ جمع ہونا شروع ہو گیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، ایک کہانی بن گئی۔ اتفاق سے کہیں سے خلیل ملک صاحب آ گئے، آ کے کہنے لگے کس بات پہ لڑائی ہے، کیا بات ہے؟ ان کا جی یہ۔ اس نے کہا نہ یہ کسی کا باپ، نہ سوکن، نہ کچھ، یہ آئینہ جو اس کے سامنے ہوتا ہے اس کو اپنا آپ نظر آ جاتا ہے۔ اس نے چمچہ رکھا، چمچہ نظر آیا، گلاس رکھا، گلاس نظر آیا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ یہ لطیفہ کیوں سنایا میں نے؟ آؤ ایسے نہیں سنایا، آپ کو بات سمجھانی ہے۔ میرے آقا اللہ کی ذات و صفات پر دلیل ہے۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات و صفات پر دلیل بن کر آئے۔ حضور کو جو دیکھ رہا ہے وہ اپنے اپنی نظر سے پہچان رہا ہے۔ ابو جہل نے دیکھا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اس کے منہ سے نکلا ان جیسا بدصورت کوئی نہیں۔ صدیق اکبر نے دیکھا تو کہا ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں۔ سمجھ گئے بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو جہل تو سچ کہتا ہے، صدیق اکبر سے کہا تو سچ کہتا ہے۔ لوگوں نے کہا دو الگ باتیں ہیں، سچ کیسے؟ ایک کی بات سچ ہوگی، ایک کی غلط ہوگی۔ فرمایا میں اللہ کی ذات و صفات کا آئینہ ہوں، مجھ میں جو دیکھتا ہے اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ ابو جہل نے دیکھا، اس کو اپنی بری شکل نظر آئی، اس نے کہہ دیا بدصورت کوئی نہیں۔ صدیق اکبر نے دیکھا، ان کو اپنی اچھی شکل نظر آئی، انہوں نے کہا تم سے خوبصورت کوئی نہیں، اور میری حقیقت کو تو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ توجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ مسئلہ آسان ہو گیا۔ کچھ لوگ بشر بشر کہہ رہے ہیں، کچھ اپنے جیسا بشر کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہماری طرح کے آدمی، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں۔ حضور کی حقیقت کو تو رب ہی جانتا ہے، مگر حضور میں جو دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ان کو تو دیکھا، ان کے رب نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات بلایا، پیارے تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لیتا ہوں۔ ان کا اصل حسن تو ظاہر ہی نہیں ہوا، ان کو کون پہچانے گا؟ جنہوں نے تھوڑا سا پہچانا، کسی نے کچھ پہچانا، کسی نے کچھ، پورا تو ان کو جان ہی کوئی نہیں سکتا۔ شاعر کو کہنا پڑا نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چونو چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ لوگوں نے حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے دیکھا تو گمان کیا ہمارے جیسے ہیں۔ تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا، سنو تمہیں حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے اگر وہ چلتے ہوئے نظر آئے تو تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا، دوسرا رخ بھی دیکھو کہ معراج کی رات وہ نبیوں کے آگے بھی تو کھڑے ہوئے تھے۔ تم نے یہ دیکھا کہ وہ مکے کی گلیوں میں چلے، تم نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ وہ عرش پر بھی تو چلے ہیں؟ تم نے یہ دیکھا کہ بیماری دامن اقدس کو چھونے آئی، ہاں تاکہ میرے تمہارے گناہوں کا کفارہ بن سکے۔ تم نے اپنے اوپر گمان کیا، مگر یہ نہیں دیکھا کہ جس خاک پر چلے اس کو خاک شفا بنا دیا۔ تصویر کا ایک رخ دیکھ کر بات کرو گے تو انہیں نہیں پہچانو گے۔ ارے لوگوں کی عمریں گزر گئی، لوگوں کے علم ختم ہو گئے، مگر کہنے والوں نے کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور آج کوئی کہے کہ ہمارے جیسے تھے تو ہم یہی کہیں گے اس نے ان کو جانا پہچانا۔ تو جو ان کو نہیں جان سکا، نہیں پہچان سکا، ان کا تعارف کرا سکتا ہے اونچی؟ اور جنہوں نے تھوڑا سا جانا، پورا تو کسی نے نہیں جانا، جنہوں نے تھوڑا سا جانا وہ تھوڑا سا جان کر حیران ہو گئے کہ اتنا کمال، وہ جھومنے لگ گئے۔ اور جھوم کر قلم نے لکھا تو کیا لکھا؟ سب سے اولا اعلیٰ جس کا ذوق گواہی دے، جس کا ذوق گواہی دے، صرف وہ کہے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا۔ میرے دوست
دوستو اور بزرگوں ذرا سنو، توجہ کرو، میں نے آپ کو 2-3 بڑی پیاری باتیں بتانی ہیں، مگر سن لیں، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات پر دلیل بنا کر بھیجا۔ دلیل کمزور ہو دعویٰ کمزور پڑتا ہے، دلیل میں نقص ہو دعوے پر اعتراض ہوتا ہے۔ آج جو نبی پر اعتراض کرتے ہیں وہ نبی کو نہیں جانتے، جس کو اللہ نے اپنے دعوے پر دلیل بنایا وہ ضرور بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب جو مانتے ہیں صرف وہ کہیں دوسرا نہیں، اور آپ نے دائیں بائیں دیکھنا ہے کون چپ رہے گا، ٹھیک ہے؟ میرے نبی میں کوئی عیب، کوئی عیب، توجہ، مسئلہ سمجھاؤں گا، ایسے نہیں کہلوایا نا، سمجھاؤں گا۔ سنو، آپ کہیں گے بے عیب تو اللہ کی ذات ہے، بے عیب کون ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہو نبی بے عیب، تو شرک اور کس بیماری کا نام ہے؟ اسی کو تو شرک کہتے ہیں کہ جو بات اللہ کے لیے مانی بالکل وہی دوسرے کے لیے مان لی، تو اسی کا نام تو شرک ہے۔ تو پھر دوسرے جو الزام لگاتے ہیں وہ صحیح ہے؟ میں اس کا جواب دے دوں تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے۔ سنو، اللہ تعالی کا ہر کمال ذاتی ہے، اللہ تعالی کا ہر کمال ذاتی کا مطلب خود سے ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اللہ کی کوئی انتہا، یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، یہاں سے ہے، یہ جب کب تب کے لفظ مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے کب سے ہے، یہ کب شب کی لفظ اللہ کے لیے کہہ سکتے؟ اول کریم بلا ابتداء وآخر کریم بلا انتہاء، وہ اول ہے، اس کی کوئی ابتدا